ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ اتوار کو ناچیز نے آپ کی خدمت میں نکاح کی عظمت، سنت، فضیلت بیان کی تھی، اور اس عظیم سنت کے ادا کرنے کے موقع پر آج کل ہمارے معاشرے میں اور مسلمانوں کے معاشرے میں جو بڑے بڑے گناہ رائج ہو گئے ہیں ان کی طرف توجہ دلائی تھی. ان گناہوں میں سے 4 گناہ کا آپ کے سامنے بیان ہو گیا تھا. نمبر 1، اس موقع پر زبردست اور وسیع پیمانے پر تصویر کشی، جو سراسر گناہ ہے، ناجائز ہے، بڑے عذاب اور بڑے وبال کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ بچائے اور ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا گناہ گانا گانا. تیسرا گناہ گانے باجے کے آلات استعمال کرنا، جیسے ڈھولک بجانا، سارنگی بجانا، ہارمونیم بجانا، دوسرے آلات موسیقی استعمال کرنا. اور تیسرے ناچنا. چوتھے ناچنا. ناچنا بھی ہمارے دین کے اندر گناہ ہے اور ناجائز. آلات موسیقی کا استعمال بھی، موسیقی اور میوزک بھی ہمارے مذہب کے اندر گناہ ہے اور بچنے کا اس سے حکم ہے. تو یہ 4 گناہ آپ کے سامنے بیان ہو گئے. آج بھی چند ایک گناہ انشاءاللہ تعالی عرض کرنے کا ارادہ ہے، لیکن آج مجھے ایک جگہ اور بھی جانا ہے. مغرب کی نماز مجھے دوسری جگہ جا کر پڑھنی ہے، اس لیے بیان قدر مختصر ہوگا انشاءاللہ. آج میں جس گناہ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ گناہ یہ ہے کہ عام طور پر شادی بیاہ کے موقع پر دیکھا جاتا ہے کہ ان تقریبات کے اندر مخلوط اجتماع ہوتا ہے. مرد اور عورت جو ایک دوسرے کے حق میں نامحرم ہوتے ہیں
تو ایک دوسرے کے حق میں اجنبی ہوتے ہیں، وہ سب ایک ہی جگہ اکٹھے اور جمع ہو جاتے ہیں، آمنے سامنے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، بے پردہ عورتیں اور ان کے ساتھ نامحرم مرد جو اس نکاح کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک عام رواج ہوتا جا رہا ہے علیاذ باللہ۔ بلکہ جب نکاح کے اوپر یہ مخلوط اجتماع ہوتا ہے تو اس سے پہلے دوسرے موقع پر بھی مخلوط اجتماعی ہوتا ہے۔ بلکہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ منگنی سے لے کر کے ولیمے تک جہاں جہاں بھی مرد عورت جمع ہوتے ہیں، خواتین و حضرات کا اجتماع ہوتا ہے، عام طور پر وہ مخلوط اجتماع ہوتا ہے، دونوں مکس ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ کہیں تو بالکل ایک دوسرے کے قریب، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آنا جانا، چلنا پھرنا بالکل ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کہیں بس اتنا سا اہتمام ہوتا ہے کہ ایک ہی اعلان ہے، ایک ہی حال ہے، لیکن حال کے ایک جانب آدھے حصے میں خواتین بیٹھی ہیں، دوسرے حصے میں مرد حضرات بیٹھے ہیں، اور اس کے اندر مردوں کا آنا جانا بالکل کھلم کھلا اور علانیہ ہے۔ یہ بھی مخلوط اجتماع کہلاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مردوں اور عورتوں کا اس قدر بے حجابانہ اختلاط اور اجتماع ہمارے دین کے اندر تو گناہ ہی گناہ ہے، جس سے بچنا مردوں کو بھی ضروری ہے، عورتوں کو بھی ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت نے قرآن کریم کے اندر اور 40 سے زیادہ احادیث کے اندر عورتوں پر نامحرم مردوں کے سامنے جانے یا ان کے پاس جانے اور ان کے پاس سے نکلنے کے لیے پردے کو فرض قرار دیا۔ کسی نامحرم عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ بے پردہ ہو کر کسی نامحرم مرد کے سامنے آ جائے، اس کو جائز قرار نہیں دیا، ناجائز قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے، اور حکم یہ ہے کہ پردہ کر کے آئے۔ جب بھی عورت گھر سے باہر نکلے، چاہے بازار جائے، چاہے اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں جائے، اور چاہے کسی تقریب میں شرکت کے لیے جائے، ہر حالت میں اس کو شرعی پردہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ سر سے پیر تک اپنے آپ کو اس طرح چھپائے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آنے پائے، نہ نظر آئے نہ جھلک آئے، اس کا جسم نظر بھی نہیں آنا چاہیے، جسم اس کا جھلکنا بھی نہیں چاہیے، اور راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کھولنے کی اجازت ہے، اور اگر جالی ہو تو دونوں آنکھوں سے بھی راستہ دیکھا جا سکتا ہے، یا رنگین چشمہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تو آنکھیں کھولنا راستہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کھولنے کی اجازت ہے۔ اگر بغیر کھولے راستہ نظر آ سکتا ہو، جیسے میں نے آج کی چشمہ لگا لے، یا برقعے کے اندر جالی بنا لے، یا موٹے کپڑے کی نقاب ہو اور آنکھوں کے آگے باریک کپڑا ہو، تو پھر بغیر آنکھ کھولے آنکھوں کو بھی چھپا کر کے پھر وہ سامنے آ سکتی ہے، سامنے سے گزر سکتی ہے اور کسی تقریب میں جا سکتی ہے۔ اس میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلیں تو سر سے پیر تک اپنے آپ کو اچھی طریقے سے کسی بڑی چادر کے اندر اس طرح چھپا لیں کہ ان کا جسم اس میں بالکل پوشیدہ اور مستور ہو جائے، نہ ان کے کپڑے نظر آئے، نہ ان کے زیور نظر آئے، نہ ان کے ہاتھ نظر آئے، نہ ان کے چہرے نظر آئے، سب پوشیدہ ہو، یا کوئی برقع ایسا ہو
لیکن نہ برقع، نہ چادر، نہ دوپٹہ، بالکل بے پردہ، بے حجاب آنا، سر بھی کھلا ہوا، گردن بھی کھلی ہوئی، بازو بھی کھلے ہوئے، سینہ بھی کھلا ہوا، پیٹ بھی کھلے ہوئے، اس طریقے سے گھر سے باہر نکلنا اور کہیں جانا، اور خاص طور سے آراستہ پیراستہ ہو کر کے شادی بیاہ کی تقریبات میں جانا سراسر گناہ ہے، سراسر گناہ ہے، تو بڑے عذاب اور وبال کی چیز ہے۔ اللہ بچائے اللہ۔ ایک حدیث میں ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم ملنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گئے، تو جا کر کے ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں۔ آج تک کبھی اس طرح ہم نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ ہمیں آپ کو روتا ہوا دیکھ کر کے بہت ہی افسوس بھی ہوا، تعجب بھی ہوا کہ کس بات پر آپ کو اتنا رونا آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ میرے بابا آپ پر قربان ہوں، حضور آپ اتنا کس بنا پر رو رہے ہیں، کس بات کی وجہ سے آپ کو اتنا رونا آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شب معراج میں جب میں جہنم دیکھنے کے لیے گیا تو اس جہنم میں نے اپنی امت کی 6 عورتوں کو بہت ہی ہولناک عذاب کے اندر مبتلا دیکھا۔ ان کا وہ عذاب میں مبتلا ہونا مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ ہائے ان کا کیا حال ہوگا۔ پھر آپ سے دریافت کیا گیا کہ حضور وہ جو 6 عورتیں جہنم کے اندر آپ نے دیکھی ان کو آپ نے کس طرح عذاب کے اندر مبتلا دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک عورت کو تو میں نے اس طرح دیکھا کہ وہ اپنے سر کے بالوں کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ اب ایک تو خود جہنم میں ہونا کتنے بڑے عذاب کی چیز ہے، پھر بالوں کے بل لٹکنا، سارے جسم کا وزن بالوں پر اور بالوں کے ساتھ بندھی ہوئی جہنم کے اندر کسی عورت کا ہونا، یہ تصور سے بھی آدمی کا رونگٹا کھڑا ہوتا ہے کہ جائے کہ جہنم کے اندر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو کتنے عذاب کی اور کتنی تکلیف کی بات ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جہنم کی آگ کی گرمی کی وجہ سے دماغ کا ہنڈیا کی طرح پکنا، یہ 3 عذاب ایک عورت کو ہو رہے ہیں۔ ایک عورت کو اپنی امت کی عورتوں میں سے اس طرح دیکھا کہ سر کے بالوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے الیاذ باللہ، اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ اور دوسری عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنے زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، زبان کھینچ کر اس زبان کو باندھا ہوا ہے اور اس کے بل جہنم کے اندر وہ لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اور تیسری عورت وہ ہے جو اپنے سینے کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ چوتھی عورت کو اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ سینے سے پیشانی سے بندھے ہوئے، دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے، اور سانپ بچھو اس کے لپٹے ہوئے ہے جہنم میں، وہ بھی اللہ بچائے۔ پانچویں عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم اس کا گدھے کی طرح ہے یا کتے کی طرح ہے، باقی جسم اس کا کتے کی طرح ہے یا گدھے کی طرح ہے، مجھے تھوڑا سا، اور اس حال میں وہ جہنم میں پڑی ہوئی ہے۔ تو چھٹی عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کا سارا جسم جو ہے گدھے کی طرح ہے اور اس کے منہ میں سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے نکل رہی ہے اور فرشتے گرز لے کر کے اس کو مار رہے ہیں، پٹائی کر رہے ہیں اس کی۔ اللہ یہ 6 عورتیں آپ نے جہنم کے اندر اپنی امت کی عذاب میں مبتلا دیکھی، جن کے عذاب کی وجہ سے حضور رو رہے ہیں اور آپ کو ان کے عذاب کی تکلیف دیکھ کر کے رونا آ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور ان عورتوں کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ کس بنا پر ہو رہا ہے؟ تو آپ نے ان میں سے پہلی عورت کے بارے میں فرمایا جس کو سر کے بل جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا تھا
اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے میری امت کی جو بے پردہ گھر سے باہر نکلا کرتی، اپنے سروں کو نامحرم، سر کے بالوں کو نامحرم مردوں سے نہیں چھپاتی تھی، اس کے سر کے بال کھلے رہتے تھے اور اسی حالت میں وہ گھر سے نکلتی اور نامحرم مردوں کے سامنے آتی اور جاتی تھی۔ آج دیکھیے ہماری تقریبات کے اندر یہ بات 100% پائی جاتی کہ جہاں مرد عورت مخلوط ہوتے ہیں اور ایک ہی لان میں اور ایک ہی حال میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں جو خواتین شرکت کے لیے آتی ہیں وہ اس حالت میں ہی آتی ہیں کہ ان کے جسم پر پردے نامی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دوپٹہ اول تو ہوتا نہیں، اگر ہوتا ہے تو ایک پٹی کی شکل میں ہوتا ہے جو گلے میں پڑا ہوا ہوتا ہے وی کی شکل میں، اور چہرہ ان کا بالکل کھلا ہوا، سر کے بال بالکل کھلے ہوئے، گدی کھلی ہوئی، بلکہ وہ قمیض بھی اتنی باریک، یہ اتنی چست، یہ اتنی ناتمام ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے اوپر والے حصے کا اکثر حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے، گردن سے کافی نیچے تک قمیض گلا ہوتا ہے، جس میں گدی بھی صاف، گدی سے بھی نیچے دور تک کا حصہ نظر آتا ہے، گلے سے بھی نیچے تک کا بہت سا حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے، بالکل آستین اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اس کے اندر بازو کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کوہنیوں سے اوپر تک ہوتی ہے، اور چست اتنی ہوتی ہے کہ پیٹ پیٹ ہر چیز اس کے اندر نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو سر بالکل کھلا ہوتا ہے اور ہرگز اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آدمی عورت اپنے سر کو ڈھانپ کے آئی ہو۔ فیشن ہی یہ ہے کہ سر کے بال اچھی طریقے سے بنا کر کے اور ان کو کھول کر کے بغیر ڈھانپے آیا جائے اور جایا جائے اور تقریبات کے اندر شرکت کی جائے، یہ عام ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے یہ عذاب اور وبال حدیث میں بیان ہوا ہے کہ وہ جب جہنم مریں گی، اللہ بچائے اور توبہ نہ کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی معاف نہ فرمایا اپنی رحمت سے، تو جہنم کے اندر ایسی عورتوں کے لیے یہ عذاب مقرر ہے کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو صرف جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، جہنم کے اندر ڈال کر کے اس کو بالوں کے بل لٹکایا بھی جائے گا۔ اور ایک حدیث میں بے پردہ عورتوں کے لیے یہ وعید آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں آخر زمانے کے اندر، میرے امت کے آخری زمانے میں 2 جماعتیں ہوں گی جن کو ابھی تک میں نے دیکھا نہیں۔ میری امت میں 2 جماعتیں ہوں گی جن کو ابھی میں نے دیکھا نہیں، یعنی حضور کے زمانے میں وہ ظاہر نہیں ہوئی بلکہ قیامت قریب ان کا ظہور ہوگا۔ اس میں سے ایک جماعت تو وہ ہوگی کہ جن کے ہاتھوں میں گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ کوڑے لوگوں کو ناحق مارتے ہوں گے، یعنی ایک ظالموں کی جماعت ہوگی جو لوگوں پر ظلم کرتے ہوں گے اور زیادتی کرتے ہوں گے، ناحق مارتے اور ستاتے ہوں گے۔ اور ایک جماعت عورتوں کی ہوگی جو بظاہر لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی اور برہنہ ہوں گی اور وہ خود بھی مردوں کی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، اور ان کے سر بختی اونٹ کے ٹیڑھے کوہان کی طرح ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو عورتیں ہوں گی یہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکیں گی، جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکیں گی، حالانکہ اتنے فاصلے سے جنت کی خوشبو آ جائے گی، جس کو دوسری حدیثوں کے اندر بتایا گیا ہے کہ بعض روایتوں میں 100 سال کی مسافت سے خوشبو آنے لگے گی، بعض روایتوں میں 500 سال کی مسافت سے خوشبو آنے لگے گی، لیکن ان عورتوں کو جنت کی خوشبو تک نہ آئے گی اس گناہ کی وجہ سے۔ تو یہ جو فرمایا کہ جو بظاہر لباس پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں برہنہ ہوں گی، اس کی تشریح علماء کرام نے یہ فرمائی ہے کہ یا تو ان کے جسم پر لباس ہی اتنا چست ہوگا کہ لباس کے چست ہونے کی وجہ سے ان کے جسم کے اعضاء و جوارح کی جو ہیئت ہے اور جو ان کی شکل ہے وہ بالکل صاف اور نمایاں ہوگی، جبکہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ اعضاء و جوارح کی صاف نمایاں نہ ہونے پائے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ مردوں کا لباس بھی ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے
خواتین کے لباس بھی اتنا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے کہ ان کے لیے وہ پردہ پوشی کا باعث ہو. لباس کا مقصد ہوتا ہے سطر پوشی، جسم پوشی، جسم کو چھپانا مقصود ہوتا ہے. اور خاص طور پر وہ اعضاء جن کو زیادہ سے زیادہ چھپانے کی ضرورت ہے، لباس ایسا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ ان کی حیت اور ان کی شکل زیادہ سے زیادہ نمایاں نہ ہو، کم سے کم نمایاں ہو. لیکن جب لباس ہوگا چست، تو ایسی صورت کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے اندر تو لباس برائے نام ہی ہوگا، ورنہ اعضاء و جوارے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے صاف اور نمایاں نظر آتے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ بتلایا کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا باریک کپڑا ہوگا کہ اس کپڑے کے اندر سے جسم جھلک رہا ہوگا. یہ بات بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے. جون جولائی کے مہینے میں خواتین ایسا باریک کپڑا استعمال کرتی ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک، جہاں تک بھی وہ لباس ہوتا ہے، ہر جگہ جسم نمایاں ہوتا ہے. جالی کا تو عام استعمال ہو رہا ہے، جالی کپڑا تو عام استعمال ہو رہا ہے، لون تو عام استعمال میں آتی ہے. اور بعض لون ایسی باریک اور ہلکی ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے اندر کا جسم صاف اور نمایاں نظر آتا ہے. لیکن وہ خواتین ایسا باریک لباس پہن کر کے گھر سے باہر نکلتی ہیں، تقریبات میں شرکت کرتی ہیں، شادی بیاہ کے اندر شامل ہوتی ہیں، اور وہاں اسی لباس کے اندر وہ آتی ہیں جاتی ہیں، نامحرم مردوں کے سامنے بھی آتی ہیں، ان کے پاس بھی بیٹھتی ہیں، ان سے باتیں بھی کرتی ہیں، اس حال میں کہ ان کا اندر کا جسم ان کے کپڑے سے جھلکتا ہے اور نظر آتا ہے، نمایاں ہوتا ہے. یہ دونوں باتیں اس کے اندر داخل ہیں. چنانچہ ایک دوسری روایت میں اللہ بچائے بڑی خوفناک وعید ہے کہ یہ بتانا چاہتا، آپ نے یہ فرمایا تھا اس حدیث کے شروع میں کہ یہ جہنم کی دو جماعتیں ہیں میری امت میں. یہ جہنم کی دو جماعتیں ہیں، ایک وہ جو ناحق لوگوں پہ ظلم کرتے ہوں گے، اور ایک یہ عورتیں جو باوجود لباس پہننے کے برہنہ ہوں گی. یہ دونوں میری امت کی وہ جماعتیں ہیں جو جہنم کی جماعتیں کہلائیں گی. اللہ بچائے. یعنی ان کا انجام دوزخ ہے، ان کا انجام جہنم ہے. اور ایک طرف تو ان کو جہنمی ہونا بتلایا، دوسری روایت میں ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے اخیر امت میں ایسی عورتیں ہوں گی کہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. ایسی عورتوں پر لعنت کرنا کیونکہ وہ ملعون عورتیں ہوں گی. اب جی لعنت کس پہ ہو سکتی؟ لعنت تو کسی جائز کام پہ نہیں ہو سکتی، کسی حلال کام پر تو لعنت نہیں ہو سکتی. لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے محروم. وہ جہنم میں تو وہی جائے گا جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا. تو ان کا انجام دوزخ بتلایا اور ان کا انجام لعنتی ہونا بتلایا. کون بتلا رہے ہیں؟ دونوں جہاں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کام پر یہ لعنت ہو، جس کام پر سر کے بال جہنم میں لٹکایا جائے، جس کام کی وجہ سے جہنم کی جماعت میں شمولیت واقع ہو، اللہ بچائے وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں؟ اللہ بچائے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے شادی بیاہ کی تقریبات میں بھی اپنی خواتین کو سمجھائیں. جو بھی کسی تقریب کا انتظام کرے اور اہتمام کرے، سب سے پہلے وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہرگز نہ ہو. عورتوں کے آنے جانے کا راستہ بھی بالکل الگ ہو، مردوں کے آنے جانے کا راستہ بھی بالکل الگ ہو. ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی ان سے بالکل الگ، عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ بالکل الگ. عورتوں کے حصے میں مردوں کے آنے جانے میں کوئی عمل دخل نہ ہو، نہ وہاں مرد آئیں، نہ قریب البلوغ لڑکے آئیں. بالغ لڑکے یا بالغ ہونے کے جو قریب ہو وہی مردوں کے حکم میں ہوتے ہیں. ان کے سامنے آنا جانا یا ان کا خواتین کے مجمع میں جانا یا خواتین کا ان کو گوارا کر لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی گناہ کی بات ہے. اور اسی طریقے سے جو حالوں کے منتظمین ہوتے ہیں عام طور پر ان کی تو پرواہ نہیں کی جاتی. مرد بھی پرواہ نہیں کرتے، عورتیں بھی پرواہ نہیں کرتی. وہ مرد ہی گھس کر کے عورتوں کے اجتماع میں اور ان کے بیٹھنے کی جگہ میں کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں، پانی کا بھی انتظام کرتے ہیں، دوسری چیزوں کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور عورتیں بھی ان کے سامنے بے حس بیٹھی رہتی ہیں. یاد رکھیے یہ بھی گناہ کے اندر داخل ہے، یہ بھی بے پردگی ہے. بھائی چاہے ملازم ہو، چاہے نوکر ہو، چاہے قریب البلوغ لڑکا ہو یا بالغ لڑکا ہو یا ادھیڑ عمر کا ہو یا بڑی عمر کا ہو، یہ سارے نامحرم مرد ہیں.
اور ان سب ہی سے عورتوں کی ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنا پردہ کریں اور ان کے سامنے بے پردہ ہو کر بے حجابانہ ان کے سامنے آنے جانے سے پرہیز کریں. اور شادی بیاہ کی تقریب کرنے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس کا پورا انتظام اور اہتمام کریں، ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے. ایسی تقریب منعقد کرنا ہی گناہ ہے اور ایسی تقریب میں شرکت کرنا بھی گناہ ہے. ایسی تقریب جس کے اندر مخلوط اجتماع ہو تو شادی بیاہ درکنار، تعلیم و تعلم بھی جائز نہیں ہے. اور دنیاوی تعلیم بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ اسکولوں میں کالجوں میں مخلوط تعلیم ہوتی ہے. وہ مخلوط تعلیم بھی ناجائز ہے، بلکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی دینی مدرسے میں ایسا ہونے لگے کہ وہاں بھی بغیر پردے کے استاد بیٹھا ہوا ہے اور سامنے طالبات پڑھی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ استاد ان کو پڑھا رہا ہے، وہ اس سے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہے. یہ بھی ایسی ناجائز ہے جیسے مخلوط تعلیم آج کل کی ناجائز ہے، یا شادی بیاہ کے اندر ایسا مخلوط اجتماع گناہ ہے. وجہ اس کی وہی میں نے عرض کر دیا کہ عورتوں پر نامرد مردوں سے پردہ فرض ہے، بے پردگی گناہ ہے. جب گناہ ہے تو ہر جگہ گناہ ہے، چاہے مدرسے میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے شادی حال میں ہو، اور چاہے اسکول اور کالج کے اندر ہو. جہاں بھی بے پردگی ہوگی گناہ ہوگا، اور گناہ اللہ بچائے بڑے بڑے عذاب اور وبال کو دعوت دینے والا گناہ ہوگا. اور پھر یہ بے پردگی تو ایک گناہ ہے، لیکن اس گناہ سے نہ جانے کتنے گناہ وجود میں آتے ہیں. سب سے بڑا گناہ جو اس کی وجہ سے وجود میں آتا ہے وہ بد نگاہی کا ہے. بد نگاہی، بری نیت سے کسی عورت کو دیکھنا یا کسی عورت کا کسی مرد کو دیکھنا، یہ ایک الگ گناہ ہے. عورت کا بے پردہ ہونا الگ گناہ ہے، اور اس کا بے پردہ ہونے کی وجہ سے اس کا یا دوسروں کا اس کو دیکھ کر کے بد نگاہی، بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہونا، یہ الگ گناہ ہے. حدیث شریف میں اس کو فرمایا گیا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا بد نظری ہے اور بد نگاہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے وہ خواتین خاص طور سے سوچیں جو بے پردہ رہتی ہیں کہ جس وقت وہ بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہیں اور ان کا ایک معمول ہے، دستور بن گیا ہے، عادت بن گئی ہے بے پردہ رہنے کی، تو جب سے وہ گھر سے نکلیں گی، چاہے سارے دن گھر سے باہر رہے اور چاہے کسی شادی میں وہ شرکت کے لیے گئی ہوں تو 4-5 گھنٹے گھر سے باہر رہی، تو جہاں بھی رہیں، جتنی دیر بھی رہیں، بے پردہ رہیں. بے پردہ رہنے کی وجہ سے کتنے ہی مردوں نے اس کو بری نیت سے دیکھا، بد نظری گناہ کیا. تو جتنے مردوں نے اس کو دیکھا اور بد نظری کی، بد نگاہی کا گناہ کیا، وہ تو سب ہی اس گناہ کی وجہ سے گنہگار ہوئے، لیکن ان سب کے برابر عورت گنہگار ہوئی. ان سب کے برابر تنہا یہ گناہ کے ذریعے یہ بنی، ان سب کے گنہگار ہونے کا ذریعہ یہ عورت بن رہی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی عورت گھر سے باہر بے پردہ ہو کر کے نکلے، تو اگر شام تک یہ کسی ایک شادی بیاہ کی تقریب میں اس نے شرکت کی اور وہاں پردے کا کوئی انتظام نہ تھا، خود بھی وہ بے پردہ تھی، تو اگر 1000 مردوں نے اس کو بری نظر سے دیکھا، بدنگاہی سے، بدنگاہی گناہ اس کو دیکھ کر کیا، تو وہ 1000 مرد گنہگار ہوئے. 1000 مردوں نے اس کو بری نظر سے دیکھا، بدنگاہی سے، بدنگاہی گناہ اس کو دیکھ کر کیا، تو وہ 1000 مرد گنہگار ہوئے، اور اس کے برابر گناہ اس عورت کو الگ ہوا. اپنے بے پردگی گناہ الگ ہوا، اور 1000 نامحرم مردوں کی بد نظری بد نگاہی کا گناہ بھی اس کو ہوا، کیونکہ ذریعہ یہ بنی. اور جو شخص کسی گناہ کا ذریعہ بن جائے تو وہ بھی گناہ ہوتا ہے. جیسے کوئی آدمی کسی کی نیکی کا ذریعہ بن جائے تو نیکی کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے. الدال علی الخیر کفاعلی، جیسے نیک کام کے راستے کو بتانے سے آدمی کو کرنے کا ثواب ملتا ہے، ایسے برائی کے راستے پر کسی کو ڈالنے سے برائی کا بھی وبال آتا ہے اور عذاب آتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کر دیا اسلام میں اور دین میں، کوئی اس نے اچھا کام کیا، نیکی کا کام کیا، بھلائی کا کام کیا، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا. اور وہ کام جو اس نے کیا اور وہ مسلمانوں کے اندر جاری ہوا، تو جتنے مسلمان اس کام کو کرتے رہیں گے اور جب تک کرتے رہیں گے ان سب کو بھی ثواب ملے گا، ان سب کے برابر ثواب اس کو ملے گا.
اور خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کوئی گناہ کام دین کے اندر جاری اور ساری کر دیا، خود بھی اس نے گناہ کیا، اب لوگ اس کا دیکھے دیکھے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اللہ بچائے اس کو اپنے گناہ کا بھی گناہ ہوگا، اور جتنے لوگوں نے اس گناہ کو کیا اس کے کرنے کی وجہ سے، جاری کرنے کی وجہ سے، تو وہ سب بھی گنہگار، اور ان سب کے گناہوں کے برابر اس کو گناہ بھی ہوگا۔ اس لیے خواتین کے لیے یہ بات بہت ہی سوچنے کی ہے کہ وہ دنیا کی تھوڑی سی سہولت کے خاطر، ذرا سے ایک ناجائز فیشن کے خاطر، ایک ذرا سی اپنی طبیعت کی چاہت کی خاطر وہ بے پردگی اختیار کر کے خود تو